یہ وہ مقام ہے جس کو تباہ کرنے کا دعویٰ ہمارا دشمن ملک بھارت کر رہا تھا۔ اپنی نئی نوجوان نسل کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان بناتے ہوئے قربانیاں دی تھی، آج بھی اس پاکستان کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کھڑی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں سے لے کر پہاڑوں کی بلندیوں تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پرچم کے ساتھ ہم ایک قوم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب کو میری جانب سے اور GNN کی ٹیم کی جانب سے آزادی کا 78واں جشن بہت بہت مبارک ہو۔ ملک بھر میں اس وقت آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مارکہ حق اور جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں آپ کو کراچی کے سمندر سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر ایک کشتی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ایک منفرد انداز میں آزادی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، مارکہ حق کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کشتی ریلی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر موجود ہیں ندیم امان صاحب۔ سر بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا، کشتی ریلی نکالی جا رہی ہے، آزادی کا جشن بھی ہے اور اس بار آزادی کے جشن کے ساتھ مارکہ حق کا جشن بھی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ 78واں آزادی کا جشن ہے یہ پاکستان کا، اور ساتھ میں مارکہ حق بھی ہے، تو کیسا لگ رہا ہے پاکستان کے سمندر کے اندر جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مارکہ حق کے اندر پاکستان کو کامیابی دی، اور یہ سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں اس کا وقار جو ہے بلند ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی پہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ خوش ہیں، اور یہ جو 78واں یوم آزادی ہے، اس کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روایتی انداز سے نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ اپنی نئی نوجوان نسل کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان بناتے ہوئے قربانیاں دی تھی، آج بھی اس پاکستان کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے مارکہ حق میں کامیابی دی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پوری قوم متحد ہے اور پاکستان فاتح ہے۔ تو متحد قوم اور فاتح پاکستان کے سلوگن کے ساتھ ہم نے مختلف تقریبات کا فیصلہ کیا اور ہفتہ آزادی منانے کا اعلان کیا۔ تو بہت ساری تقریبات ہیں، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، طلباء طالبات کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، ہر شعبہ ہے زندگی کے لیے ہم نے ایک الگ سے جو ہے اس کو آرگنائز کیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے مختلف کرکٹ اور فٹ بال ٹورنامنٹس بھی چل رہے ہیں، شہر میں بائک ریلیز بھی ہو رہی ہیں، کار ریلیز بھی نکالی گئی ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر میں یہ سرگرمیاں ہیں، جو صحرا میں کھڑے ہیں وہ وہاں پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں، جو کھیتوں کھلیانوں پر ہیں وہ وہاں سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں، اور جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے انہوں نے اس پرچم کو وہاں پر بلند کیا ہے۔ تو ہم سمندر کی گہرائیوں میں سے لے کر پہاڑوں کی بلندیوں تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پرچم کے ساتھ ہم ایک قوم ہیں، اور ہم اپنے دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم بنیان المرصوص ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہم کل بھی ایک تھے، ہم آئندہ بھی ایک ہیں، اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے یہ نوجوان نسل بھی تیار ہے۔ پاکستان کی سرزمین ہو یا پاکستان کی فضائیں ہو، یا بات کروں میں پاکستان میں موجود گہرے سمندروں کی، ہر سو اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہاں سے رپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراچی کماڑی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کو تباہ کرنے کا دعویٰ ہمارا دشمن ملک بھارت کر رہا تھا، جس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، دشمن کو شکست دینے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا، یہی جگہ تھی جس کے بارے میں بھارت کہہ رہا تھا، ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، وہیں پر اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، انڈیا مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مودی سرکار کو کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے؟ میں تو مودی کو کہوں گا کہ بلی کو خواب میں چھچھڑے نظر آتے ہیں۔ مودی کی گیدڑ ببکیاں دنیا نے دیکھ لی ہیں، پاکستان کے شاہینوں نے جس طرح ان کے رافیل کو دھول چٹائی ہے، پاکستان کی نیوی جس طرح اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ صرف انڈین میڈیا میں فیک خبریں لگانے سے کبھی قومیں جیتا نہیں کرتی۔ کامیابی دنیا نے دیکھا ہے کہ دلیر قومیں ہیں وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں، اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی قوم نے جس دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جواب دیا ہے، گو کہ وہ عددی لحاظ سے بہت بڑا ملک تھا، قوت میں زیادہ تھا، مگر جذبہ ایمانی سے خالی تھا۔ آج ہم جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کامیابی کا، فتح کا جشن مناتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بالکل جی، یہ وہ وقت تھا جب تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی مخالف بنی ہوئی تھی، جب بات آئی وطن کی حفاظت کی،
तब सब यकजुबां हो गए। नदीम अमान साहब, आप भी एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, क्या ये बात कहना दुरुस्त होगी कि इस वक्त पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें अपनी जमात को साइड पर रखकर, अपने इख्तलाफात को साइड पर रखकर सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे यकजुबां होकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? क्या ये मार्का हक ने एक बार फिर कौम को मुत्तहिद कर दिया है? मैं तो मोदी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने पूरी कौम को एक कर दिया, सिम दुरुस्त कर दी, और हम सब मिलकर इस वक्त जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। और पूरी कौम ऐसी है कि अभी 2 दिन पहले हमारी एक APC थी जिसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के लोग मौजूद थे, बरादरियों के लोग मौजूद थे। सब ने ये बात कही कि हमारा झंडा नीचे होगा, हमारा मंशूर बाद में होगा, हमारा एजेंडा नीचे होगा, सबसे ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम होगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान है तो हमारा कारोबार है, पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाक अफवाज खड़ी है तो हम अपने घर पे सुकून की सांस लेते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है कि पूरी कौम एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि हम कल भी एक थे और आज भी एक हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आज़ादी का जश्न मनाने का एक मुनफरिद अंदाज है। इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि हाँ, हम आज़ाद हैं जब तक इस मुल्क की सरहदों पर हमारे मुहाफिज मौजूद हैं। हाँ, हम आज़ाद हैं जब तक माओं के बेटे और बहनों के भाई हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। हाँ, हम आज़ाद हैं। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।